مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہے مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہے خوب وقت آئے تم اس عاشق بیمار کے پاس۔ السلام علیکم ناظرین، مجدہ ذوق اسیری کے نظر آتا ہے دام خالی قفس مرغ گرفتار کے پاس۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور حسب دستور سب سے پہلے اس بے الفاظ کا ایک جائزہ اس التماس کے ہمراہ کہ اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ قابل توضیح ہے، مند گئیں یعنی بند ہو گئیں۔ اور اس لفظ کے حوالے سے ایک بات کہ یہ لفظ اب متروک الاستعمال خیال کیا جاتا ہے، اب اس کا استعمال متروک ہے، اب اس کی جگہ جو ہے وہ بند کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک اس شعر کی توضیح کا تعلق ہے تو جیسے میں پہلے متعدد بار عرض کر چکا ہوں کہ غالب کے ہاں ہمیں بالعموم دو سطروں میں یا دو مصروں کی صورت میں پورا ایک واقعہ جو ہے وہ منظوم دکھائی دیتا ہے، اور یہ ایک کمال ہے کہ ایک پورا واقعہ، ایک پوری کیفیت جو ہے وہ دو مصروں میں منظوم کر دی جائے۔ چنانچہ اس شعر میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے، جس کا پس منظر اور پیش منظر یہ ہے کہ غالب جو ہے اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے ہمیشہ بے تاب رہا ہے، اور اس انتظار میں رہا ہے کہ کاش کوئی ایسا دن بھی طلوع ہو، کوئی ایسی شام بھی آئے کہ اس کا محبوب جو ہے اس کے آستانے پر تشریف لائے، اس سے ملاقات کے لیے خود جو ہے وہ چل کر آئے۔ لیکن یہ ایک ایسی حسرت ہے کہ تمام عمر غالب کی جو ہے وہ پوری نہ ہو سکی، اور فطری سی بات ہے یہ کبھی پوری ہونے والی بھی نہیں، کیونکہ پیاسا جو ہوتا ہے وہ کنویں پر ہمیشہ جایا کرتا ہے، نہ کہ کنواں جو ہے وہ چل کر پیاسے کے در پر آئے۔ لیکن موت موت ہے، جب کسی کی موت کا سنا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ جو ہیں وہ بھی نرم دل ہو جاتے ہیں، اور سر دست اپنی نفرت جو ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے ایک مرتبہ ملاقات کے لیے چل نکلتے ہیں۔ چنانچہ کچھ ایسا ہی غالب کے ساتھ ہوا کہ جب غالب کا آخری وقت آیا، غالب جب نزع کے عالم میں گرفتار ہوا تو اس کے محبوب کو علم ہوا کہ غالب جو ہے وہ عالم نزع میں ہے، غالب جو ہے وہ حالت نزع میں ہے، اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے بھی غالب کے گھر کا رخ کیا اور غالب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا، غالب کی روح بھی جو ہے وہ جسد خاکی سے پرواز نہ کر پائی تھی، ابھی غالب کی آنکھیں کام کر رہی تھی، تو غالب کو محسوس ہوا کہ کوئی بجلی کودی ہے، کوئی تشریف لایا ہے۔ تو غالب نے پوری قوت کے ساتھ آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، اور بس اتنی ہی کھلی کہ غالب کو اتنا ادراک ہو گیا کہ وہ محبوب جو ہے آج میرے بالیں پہ، میرے سرہانے جو ہے کھڑا ہے یا بیٹھا ہے۔ لیکن چونکہ آخری لمحے تھے، حالت نزع طاری تھی، تو کیا ہوا؟ مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہے کا مطلب ہوتا ہے افسوس، کہ ہائے ہائے، یوں سمجھیں کہ ہائے ہائے کا تھوڑا سا اگر ہم اختصار کے ساتھ ورژے نکالیں تو ہائے ہائے کی بجائے ہے آپ کے منہ سے نکلے گا۔ تو ہائے ہائے، افسوس افسوس کہ مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہے کہ کاش میری آنکھیں اس وقت مکمل طور پر کھل جاتی ہیں اور میں بھرپور طریقے سے اپنے معشوق کا آخری لمحے جو ہے وہ دیدار کر پاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ ہائے 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 کہ کھولتے ہی کھولتے جو ہیں وہ آنکھیں مند گئیں، مچ گئیں، بند ہو گئیں، کیونکہ حالت نزع طاری تھی۔ خوب وقت آئے ہو تم عاشق بیمار کے پاس، کہ سوز کہ تم اپنے عاشق بیمار کے پاس کس وقت آئے ہو، خوب وقت آئے ہو۔ خوب یہاں یاد رکھیے گا یہ طنز کے طور پر مستعمل ہے، متضاد معنی میں استعمال ہے۔ خوب ویسے تو ہوتا ہے اچھا، یعنی خوب وقت آئے ہو،
اچھے وقت آئے ہو. یعنی یوں سمجھیں آپ کے جیسے چند دوست جو ہیں کوئی دعوت اڑانے بیٹھے ہوں، دسترخوان بچھا ہوا ہو، سامنے ہر چیز لگی ہوئی ہو، تو ایسے میں کوئی دوست جو کہ ان انوائٹڈ ہوں، جن کو پتہ بھی نہ ہو، اچانک وہ اوپر سے آ جائیں تو وہ بھی ظاہر ہے شامل دعوت ہوں گے. تو ان کو دیکھتے ہی ہر کوئی کہے گا کہ ارے میاں خوب وقت پہنچے ہو، یعنی بالکل صحیح وقت پر پہنچے ہو، ہر چیز تیار تھی. اور ایسے میں آپ جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں، تو آئیں آپ بھی جو ہے اس دعوت سے مستفید ہوں. تو خوب وقت وہاں، یعنی بھائی اچھے وقت، بھلے وقت، یعنی ایٹ دا رائٹ ٹائم آپ یہاں آئے. تو یہاں یہ لفظ بظاہر اسی طرح سے ہے، خوب وقت آئے ہو تم عاشق بیمار کے پاس. لیکن یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تنزن ہے، یعنی خوب وقت سے یہاں مراد ناخوب ہے، یعنی بہت ہی غلط وقت پہ آئے ہو، کہ اس سے بڑا غلط وقت ہو کو نہیں سکتا کہ جب میری آنکھوں میں یہ استطاعت ہی نہیں رہی کہ وہ کھل پائیں اور تیرے حسن کا دیدار کر سکے، تیرے حسن کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے. کہ کاش تم تھوڑا پہلے تشریف لاتے کہ جب میری آنکھوں میں اتنا دم تھا کہ وہ کھل پاتی اور میں تجھے دیکھ پاتا. لیکن افسوس کہ تم ایسے وقت تشریف لائے ہو کہ جب میں حالت نزع میں ہوں، جب میری روح میرے جسد خاکی سے جو ہے وہ پرواز کرنے والی ہے. تو کاش تم تھوڑا پہلے تشریف لے آتے تاکہ میں بھرپور طریقے سے تیرے دیدار سے لطف اندوز ہو پاتا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس درد کے ساتھ، کس ڈیپتھ کے ساتھ غالب نے جو ہے وہ دیدار کی تمنا جو ہے وہ کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو عشق کی جو کاملیت ہے اس کو غالب نے اپنی معراج پر پہنچا دیا ہے. کیونکہ جو دم آخر ہے، اب اس کے بعد تو کوئی اور دم ہے نہیں. تو اس وقت انسان کسی ایسی چیز کی ہی تمنا کر سکتا ہے کہ جس سے زیادہ کوئی چیز اس کو محبوب نہ ہو. تو غالب نے اس لمحے، یعنی بالکل آخری وقت، کس چیز کی تمنا کی ہے؟ دیدار یار کی تمنا کی ہے. تو گویا کہ غالب کے ہاں جو عشق کا تصور ہے وہ انتہائی کامل ہے. اور یہ چیز جو ہے غالب کے ہاں ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک زندگی کا ایک بہت خوبصورت درس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ جو کام بھی کریں وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں. غالب نے کہا، اقبال نے کہا تھا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے. یعنی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جب تک اس میں ڈیڈیکیشن نہیں ہوگی، جب تک آپ اس کو بھرپور طریقے سے پورے دل کے ساتھ اس کام کو نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے ہاں جو فلسفہ عشق اس طرح سے ہمیں جگہ جگہ بکھرا ہوا ملتا ہے، اس کی تہ میں یہ لیسن، یہ درس جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ موجود رہا ہے. تو انشاءاللہ ناظرین، یہ سلسلہ اسی طرح سے اگر اللہ کو منظور ہوا چلتا رہے گا. اگلی ویڈیو میں اگلے شعر کے ساتھ، اسی شرح بس کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. اس وقت تک دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت کا طلبگار. اللہ حافظ.